ایک سورہ فاتحہ مرزا محمود علی بن مرزا حسن. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على النبي المحمود العامد والعامد المحمود الواصل العمل والروعة المحدود النظير المعيد والبشير المصدد وسيد الممجد بالخاص محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على ابن أمه وزوج ابنته وحبيبه ووزيره ووصيه وخليفته وصاحب حوضه ولبائه وشفاعته المظهر بصفات الله والمنصوص بذات الله والمعروف بوجه الله والموصوم باسم الله مولانا ومولى الكونين الحسنين علي بن أبي طالب الله عليهم ومبغضهم ومنكر فضائلهم ومخلفينهم وأعداء علي وأعداء حسين من هذا اليوم العظيم يوم القيامة. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. عاشقان اہل بیت کے درمیان اہل بیت کی آمد ان کی خدمت میں درود کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. آواز تھوڑا آ گیا کیا؟ تھوڑا سا. نزول فضائل حقیقت لسان اللہ الناطق امام المشارق والمغارب غالب کل غالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام.
ہمارے مخلوق اول خداوند عالم کی بارگاہ میں دل کی گہرائیوں سے چاہتا معصومین علیکم الصلوۃ والسلام کا وسیلہ دیتے ہوئے درود کا تحفہ پیش کرتا ہوں۔ ارباب کرم، بعض حضرات کا یہ کہنا کہ علی ولی کی ولادت ہوئی تو بھی شہادت کیسے؟ تو چنانچہ لفظ ولادت وہ یہ نہ سمجھ پائے کہ یہ ولادت کہتے کس کو ہیں۔ مباشرت سے خلق ہونا اور ہے، بغیر مباشرہ ظاہر ہونا اور ہے۔ چنانچہ یہاں اس مختصر سے وقت میں جتنا ہو سکے خادم اس بات کی کوشش کرے گا کہ مولا کائنات کی شہادت اور مولا کائنات کی ولادت، جیسے شیعتنا خلق من فاضل دینتنا وعجنا بماء بلعتنا ویحزنون لحزننا ویفرحون لفرحنا، شیعہ ہماری فاضل دینت سے بنے ہیں۔ جیسے حدیث میں لفظ دینت دیکھی، لغت سے دینت کے معنی تلاش کریں۔ اس بات کو بھول گئے کہ پیغمبر اسلام سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کس کے نور سے ظاہر ہوئے؟ پیغمبر اسلام یہ کہتے ہوئے نظر آئے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ پوچھا کس کے نور سے؟ کہا من نور اللہ، اللہ کے نور سے۔ مذہب شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نور بھی نہیں، اللہ نور بھی نہیں ہے، مگر یہ ماننا ہے کہ رسول خدا من نور اللہ سے ظاہر ہوئے۔ چنانچہ جو نور خدا سے ظاہر ہو اس کو تینت نہیں کہہ سکتی۔ حدیث میں لفظ تینت آیا ہے، شیعتنا خلق من فاضل تینتنا۔ تو یہاں پر معصوم سے پوچھا گیا کہ تینت مٹی کو کہتے ہیں، جبکہ محمد والے محمد کا ظہور اس وقت ہوا جبکہ کچھ نہیں تھا، اس کچھ میں مٹی کا تصور نہیں تھا۔ جب مٹی کا تصور نہیں تھا تو مخلوق اول کے لیے یہ نہیں مانا جا سکتا کہ وہ مٹی سے خلق ہوئی۔ مٹی سے خلق ہونے والے اور ہیں، نور خدا سے ظاہر ہونے والے اور ہیں۔ درود کا تحفہ پیش کریں۔ تو چنانچہ یہاں تینت کے معنی ہے نور کی۔ سائل کا سوال، مولا کا شیعہ اور گناہ کرتا ہے؟ ہاں، وہ قلبی گناہ نہیں کرتا کیونکہ اس کا سارا وجود ہمارے نور سے نہیں بنا بلکہ قلب نور سے بنا ہے۔ قلب نور سے بنا ہے، تو جس مومن کا قلب نور سے بن جائے وہ کبھی گناہ، کون سا گناہ؟ قلبی گناہ۔ یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے یہ جانیں کہ قلب سے کون سی چیزیں وابستہ ہیں۔ جن چیزوں کا اطلاق قلب سے ہے اس بارے میں کبھی مومن گناہ نہیں کرتا۔ تو کہنا ہوگا قلب سے تولا اور تبرہ، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کس سے تولا کرے اور کس سے تبرہ کرے۔ تو تولا کے لیے خدا بند عالم کرے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ حبیب اجر میں کچھ نہیں چاہتا، حجن کے اس آیت قرآنی سے مکمل بات ثابت ہو گئی۔ قل لا
اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى، حبیب اجر میں کچھ نہیں چاہتا مگر یہ تمہارے اقربا کی مودت اختیار کرنی ہوگی، اور یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ خدا تکلیف مالا یطاق نہیں دیتا۔ اگر اقربائے پیغمبر اسلام کا وجود نہیں تو سوال مودت ہے، جب شہادت ہو چکی ہے اور وہ نہیں ہے تو پھر خداوند عالم اجر میں اقربائے پیغمبر اسلام کی مودت کا مطالبہ کیوں کیا؟ اقربا سے مراد تفسیر معصوم میں یہ ملا، یہاں فاطمہ ہے، علی ہے، حسن ہے، حسین ہے، تو پتا چلا معصومین کا ذکر کیا گیا، یہ ہے اقربائے پیغمبر اسلام۔ تو ان کی مودت کا مطالبہ کر کر خداوند عالم یہ ثابت کر دیا کہ ان پر موت نہیں ہے، ان پر موت نہیں ہے۔ کمال ہے، اتنی پستیوں کی طرف انسان آ گیا، وہ اس بات پر بھی غور نہیں کر رہا ہے کہ وہ کس کے لیے کیا کہہ رہے ہیں۔ جب مومن کے لیے یہ ملا ان المومن حی فی الدارین، مومن ہر دو مقام پر زندہ ہے، تو پتا چلا ہر دو مقام سے مراد دنیا و فی الآخرہ، ہر دو مقام پر مومن زندہ ہے۔ جب مومن کے لیے موت نہیں ہے، جب مومن کے لیے موت نہیں ہے تو پھر امیر المومنین کے لیے شہادت کیا معنی رکھتی ہے؟ درود کا تحفہ پیش کرے بابا دے بلند، دلیل دوں، چاہے کوئی سوال کرے، چاہے کوئی سوال کرے، چاہے وہ عالم ہو یا یہ کہ عوام میں کی کوئی ایک فرد واحد ہوا کرے، سبوں نے یہ دیکھا ہے، یہ روز مرہ کا عمل ہے، یہ دیکھ چکے ہیں کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کو سپرد لحد کرتے ہیں، سپرد لحد کیا جاتا ہے، اس وقت اس کا شانہ ہلا کر یہ کہا جاتا ہے اسما افہم۔ غور نہیں کیا یہ مولوی اس بات پر غور نہیں کیا کہ جب یہ مر چکا ہے تو سن اور سمجھ کیا معنی ہے، سن اور سمجھ کیا معنی ہے، تو پتا چلا وجود ظاہری اور ہے، وجود باطنی اور ہے۔ درود کا تحفہ پیش کریں بابا کے درجن کے شانہ ہلایا جا رہا ہے، شانہ ہلایا جا رہا ہے، اور پھر ایک منزل پر یہ کہا جا رہا ہے افہمتا افہمتے، مد ہے افہمتا، سمجھا ہے، زبان بند ہے، روح نکل چکی ہے، پھر کس کو سمجھایا جا رہا ہے، کس کو سمجھایا جا رہا ہے؟ اگر مر جاتا ہوتا تو اسماع فم نہ ہوتا، اسماع فم نہ ہوتا، اور غیر اختیاری غیر شعوری طور پر سب شانہ ہلا رہے ہیں، یہ تک نہیں جانتے کہ ہم زندہ کا شانہ ہلا رہے ہیں یا مردے کا۔ ہاں، جو مر جاتا ہے اس کا شانہ نہیں ہلایا جاتا، جو زندہ ہے اسی کا شانہ ہلایا جاتا ہے۔ درود کا تحفہ پیش کرے بابا اللہ اکبر۔ اس کے بعد دیکھیں اس میں کن کن باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، تو کہنا ہوگا ساری تلقین میں اسی باتوں کا ذکر ہے جس کا تعلق قلب سے ہے۔ نے کچھ کہہ دیا، کیا معلومہ کر رہا ہے؟ جس کا تعلق قلب سے ہے۔ کیوں؟ جسم سے نماز کا تعلق، روزے کا تعلق، حج کا تعلق، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ کا تعلق ہے، اس لیے تلقین میں نماز کا ذکر نہیں ہے، روزے کا ذکر نہیں ہے۔ میں ایک عام انسان یعنی ایک مومن پر غور کر رہا ہوں کہ مومن کیا ہے۔ یہاں سے سمجھیں گے تو پھر امیر المومنین خود سمجھ میں آ جائے گا۔ پہلے مومن کو تو سمجھو، مومن کو سمجھو۔ ہر جن کے نماز واجب، روزہ واجب، حج واجب، زکوٰۃ واجب، خمس واجب، یہ تمام چیزیں واجب ہیں، اور یہ بھی عقیدہ ہے، یہ بھی عقیدہ ہے کہ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا
اس کو اٹھایا جائے گا، طے ہو گیا کہ یہ اٹھنے والا ہے۔ جب یہ اٹھنے والا ہے تو نماز ساقط کیسے ہو گئی، روزہ ساقط کیسے ہو گیا، حج ساقط کیسے ہو گیا، زکات ساقط کیسے ہو گئی؟ پتا چلا جن چیزوں کا تعلق جسم سے ہے، جسم سے ہے، وہ سب ساقط ہو گئی۔ جس کا تعلق قلب سے ہے وہ باقی۔ وجود انسانی دو حصوں میں منقسم ہے، ظاہر اس کا آگ پانی ہوا خاک کا ہے، ظاہر ان کا آگ پانی ہوا خاک کا ہے۔ مومن کا باطن نور ہے، مومن کا باطن نور ہے۔ کیونکہ خادم کہہ چکا ہے کہ معصوم کہہ رہے ہیں، معصوم کہہ رہے ہیں کہ مومن کا قلب نور سے بنا ہے، جسم نہیں، جسم نہیں۔ جو چیزیں، جو عبادتیں کہ جسم سے وابستہ تھی وہ ساقط ہوئی، اور جس چیز سے نور بنا تھا، نور سے جو چیز بنی تھی وہ باقی ہے۔ منزل پر یہ بھی کہا جاتا ہے اتولا ومن آدائہم اتبرعو، ان المومن حی فی الدارین نہ بھولے تو انشاءاللہ لطف آئے گا۔ اتبرعو فی الدنیا الآخرہ، اے مرنے والے بول، 14 سے عشق کرتا ہوں، ان کے دشمنوں سے تبرہ کرتا ہوں۔ کہاں کہاں؟ فی الدنیا والآخرہ۔ اگر میں مر جاتا ہوتا، مر جاتا ہوتا تو الآخرہ کیوں ہوتا؟ درود کا تحفہ پیش کریں بابا نے بلا۔ طے ہو گیا کہ مومن کے لیے موت نہیں ہے، مسلم کے لیے ہے۔ یا یوں عرض کروں، ستفترق امتی بعد 73 فرقہ کلہم فی النار الا واحدہ۔ تو پتا چلا کہ الا واحدہ ہے وہ باقی رہنے والا ہے، کیونکہ باقی کا اقرار کیا، جس کے سبب وہ باقی ہے، اب یہ بھی موت نہیں ہے۔ اور دوسری علت یہ ہے کہ ہمارا قلب نور محمد والے محمد سے بنا ہے۔ جو نور محمد والے محمد سے بنے تو اس کے لیے دائمی حیات ہے، موقتی نہیں، دائمی حیات ہے۔ یہ جواب دینا مجھے جس وقت کے سب ختم ہو جائیں گے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ مگر دیکھا جا رہا ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ خدا بند عالم پوچھے گا کہ سب ختم ہو گئے، تو سوچو خدا پوچھ کیسے رہا ہے۔ علی تو ختم ہو گئے، علی کی شہادت ہو گئی، جب علی کی شہادت ہو گئی تو خدا کیسے بات کر رہا ہے، خدا کس طرح بات کر رہا ہے؟ سب ختم ہو گئے، ہاں سب ختم۔ اب ملک الموت یہ وہ بھی گئے، روح قبض کرنے کے لیے آ رہے تھے، تو پتا چلا ان پر بھی موت وارد کی جائے گی، جو سب کی روح قبض کیے تھے۔ جب ملک الموت بھی ختم ہو جائیں گے، اس وقت خدا بولے گا من الملک ھذا الیوم، بولو بولو آج کس کی مملکت ہے؟ بغیر مالک کے مملکت نہیں، بغیر مالک وہ کیسی مملکت ہے؟ جواب دینا مجھے، یہ سوال کرنے والا کون ہے؟ مالک کون ہے؟ مملکت کون ہے؟ مالک کون ہے؟ مملکت۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب سب ختم ہو جائیں گے، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اور کوئی باقی نہیں ہے تو بولو بولو آج کس کی مملکت ہے؟
یہ کون سی مملکت ہے جو باقی رہنے والی ہے؟ اب وہ کون مالک ہے جو اس مملکت پر حکومت کرے گا؟ ان کا توبہ پیش کرے گا آواز جامع بشری میں محمد والے محمد کو دیکھ کر لوگ ان کو بشر سمجھ رہے ہیں، اور جو ان کو مطلقاً بشر سمجھے وہ نجس ہے، وہ ناری ہے۔ چلا دلیل دوں گا، ہاں میں یہ بھی جانتا ہوں کہ علی بشر ہے، علیون بشر کیفا بشر، علی بشر ہے، کیسا بشر ہے؟ ہم ربہ تجلی فیہ الظہر، بشر ہے مگر اس بشر میں اللہ جلوہ کیا ہوا ہے، اللہ جلوہ کیا، چلے تو جلوہ سمجھے، ایک پیغمبر سہارا بن رہے ہیں۔ موسیٰ طور کی بلندیوں کو چھوئے، یا اللہ تیرا جلوہ، یا اللہ تیرا جلوہ۔ تو خداوند عالم موسیٰ سے کہہ رہا ہے، پیغمبر سے کہہ رہا ہے، اولی العزم سے کہہ رہا ہے، موسیٰ اگر تم دیکھ سکو اور یہ پہاڑ اپنے مقام پر ٹک سکے تو پتہ چلا وہ ایسا جلوہ ہے جس کا تحمل پیغمبر نہیں کر سکتے، پیغمبر نہیں کر سکتے۔ پیغمبر نہیں کر سکتے تو پہاڑ کا کیا ذکر کروں؟ پہاڑ پارا، مگر موسیٰ کی خواہش تھی تو خداوند عالم نے خواہش موسیٰ کی تکمیل کی خاطر اپنا جلوہ، اپنا جلوہ، یہ اس وقت کی بات کر رہا ہے خادم جب موسیٰ کا دور ہے۔ علی کو جامع بشریت میں دیکھنے والوں، غور کرنے والوں موسیٰ کے واقعے کو کیا بھول گئے؟ ارے یہ موسیٰ کا واقعہ ہے، موسیٰ کا دور کون سا دور تھا اس پر غور کرو تو چنانچہ ابھی علی ولی جامع بشری میں ظاہر نہیں ہوئے، محمد عربی ہیکل بشری میں ظاہر نہیں ہوئے، موسیٰ کی خواہش ہوئی تیرا جلوہ، تیرا جلوہ۔ خدا کہہ رہا ہے اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکو گے، نہیں دیکھ سکو گے، یعنی موسیٰ کی جب ضد بڑی، ضد بڑی، خدا کہہ رہا ہے دیکھو پہاڑ نہیں دکھا، میں قادر ہوں، میں قادر ہوں اس بات پر کہ جب چاہے اپنا جلوہ دکھاؤں، جب چاہے اپنا جلوہ دکھاؤں۔ تو چنانچہ ایک نور چمکا، سب پڑھ رہے ہیں، وہ غور نہیں کیے کہ وہ نور کہتے کس کو ہے، وہ نور کہتے کس کو ہے۔ میں ابو طالب کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، میں فاطمہ بنت اسد کا ذکر نہیں، جناب آمنہ کا نہیں، عبداللہ کا نہیں، ابھی عبداللہ نہیں ہے، سنتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بانی کو جناب عبداللہ یہ ان کے والد تھے۔ تو چنانچہ یہ لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ بیٹے ہیں وہ والد ہیں، لہذا ان کے لیے بھی موت ہے، ان کے لیے بھی موت ہے۔ جیسے جناب عبداللہ بشر ہیں اسی طرح محمد عربی بھی بشر ہے، جس طرح سے کہ ابو طالب بشر ہیں
اسی طرح علی ولی بشر ہیں؟ نہ، بہت بڑا فرق ہے. کس میں؟ ابو طالب میں اور علی میں. ابو طالب میں ہاں اتنا کہہ سکتا ہوں شان ابو طالب میں علی ولی کا تعارف اس انداز سے کرایا گیا. علی خیر البشر من شک فیہ فقط کفر. علی یقیناً بشر ہے، اگر کوئی شک کرے کافر ہے. پھر اس کے بعد یہ تعارف کرایا جا رہا ہے علی کا. ام ربہ، ہاں علی بشر کیفا بشر. علی بشر ہے مگر یہ تو دیکھو کیسا بشر ہے. تم اپنے آپ پر، اپنے وجود پر بشریت کو وارد کر کر علی کو مت سمجھو. نہ، ان بشروں میں یہ علی ولی نہیں آ سکتا. لا یخاص بنا احد، کسی پر خیاس نہیں کرنا، کسی بشر پر خیاس نہیں کرنا. یہ بشر بھی ہے اپنے مقام پر منفرد ہے. تو چنانچہ ام ربہ تجلی فیہ ظہر، رب جلوہ کیا ہوا ہے. کس میں؟ علی میں. یہ علی، یہ علی ابو طالب کی صلب میں، یہ علی ابو طالب کی صلب میں ہے. موسیٰ وہ جلوہ دیکھ نہیں سکے. ابو طالب اس نور کو لے کر پھر رہے ہیں. وہ تقویٰ پیش کرے والا آنے والا چنانچہ ایسے نور کو لے کر فاطمہ بنت اسد پھر رہی. وہاں موسیٰ کے لیے جب یہ نور چمکا بے ہوش ہو گئے. پارا ہو گیا. اللہ نے شکمیں فاطمہ بنت اسد، اللہ نے لفظوں کی قدر کرنا، اللہ نے شکم فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت اسد اس نور کو لیے پھر رہی ہیں. اور جب فاطمہ بنت اسد اپنا شکم اللہ کے گھر سے مس کیا، بیت اللہ سے مس کیا، تو جو اللہ کا گھر ہے اس میں شگاف آ گیا. اللہ نے تحمل فاطمہ بنت اسد جو تقویٰ پیش کرنے والا چنانچہ لوگ علی کو صرف بشر سمجھ رہے ہیں. تو خادم معروضہ کر رہا تھا. موسیٰ نور چمکا، یہ بے ہوش ہو گئے، یہ بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آئے. اس کے بعد خدا سے کہنے لگے لے لے اولو العزمی لے لے، کہ جب تیرا جلوہ نہیں دیکھ سکتا تو یہ اولو العزمی لے کر کروں کیا کروں. تو اس وقت توجہ، اس وقت خداوند عالم نے کہا تم عارف ہو. تو پتا چلا جو عارف ہوتا ہے وہ نور کو دیکھ بھی سکتا ہے، نور کو سمجھ بھی سکتا ہے. اور جو غیر عارف ہوتا ہے وہ نور کو بشر سمجھتا ہے، نور کو ہم جیسا بشر سمجھتا ہے. نہیں، بشر ہے، کبھی کہنا ہے کبھی نہیں کہنا، کبھی ہاں ہے کبھی نہ ہے. جب بشر کہہ دے اس بات خدا ہو جائے. میں آج عمدن لفظ استعمال کر رہا ہوں. جب بشر کہہ دے اس بات خدا ہو جائے.
جب بشر نہ کہے اس بات خدا ہو جائے. ہر دو منزل میں اس بات خدا ہے. ہر دو کیوں کسی منزل میں خدا کا انکار نہیں کیا جا سکتا. کفر ہے کفر ہے. تو چنانچہ آج ابن آدم کا سوال ہے جب ان کا نزول ہوا ان کا ظہور ہم ظہور نزول ہوا چلے نزول ہوا تو پھر شہادت کیسے شہادت تو پتا چلا آپ علی ہی کو نہیں سمجھے. یہ جواب تو کن تو کنزن مخفیہ کن تو کنزن مخفیہ فاحببت ان فخلقت الخلق. بعد میں فاطمہ بنت اسد بعد میں ابو طالب بعد میں جناب فاطمہ جناب آمنہ بعد میں حضرت عبداللہ. پہلے کن تو کنزن مخفیہ سمجھاؤ. کہہ دوں میں شکم خدا میں یہ تھے. ارے وہاں شکم کا تصور نہیں ہے کیونکہ وہ جسم ہی نہیں. خدا کہہ رہا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا. میں چھپا ہوا تو میں نے چاہا کہ میں بچ جانا چاہوں تو میں نے ہر مقام پر میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا. خلق کے معنی وہ نہیں ہے جو مباشرت سے ہو. مباشرت سے خلق ہونے والے اور ہے یا فاعل ہو بغیر المباشرہ. خدا ایسا فاعل جو بغیر مباشرت سے ارادہ خدا کے سبب یہ ظاہر ہو. یہ ہے ان کی حقیقت. تو چنانچہ جب ابن آدم نے ہم سے پوچھا ہم نے یہ چاہا اس ابن آدم کے لیے آدم کو سہارا بنایا. پہلی منزل میں نے مومن کو سہارا بنایا. اب خادم یہ چاہتا ہے آدم کو سہارا بنائے. مطلب خدا بند عالم نے آدم کو خلق کیا تو یہاں یہ ملا 40 دن تک مٹی کو گوندا گیا. مٹی کا لفظ ملا گوندا گیا. کتنے دن 40 دن. یعنی 40 دن کے بعد پیدا ہونے والا اور ہے. پیدا ہونے والا اور ہے اور چاہت کے مطابق ظاہر ہونے والا اور ہے. میں چھپا ہوا خزانہ تھا. مجھے یہ بات محبوب ہوئی کہ میں پہچانا چاہوں تو میں نے یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ آدم بھی نہیں تو اس وقت خداوند عالم نے ایک مخلوق کو خلق کیا. اس مخلوق کو بشر کہنے والوں سنو. اول بشر آدم. اول بشر آدم. لفظ اول بتا رہا ہے کہ یہی پہلا ہے. یہی پہلا ہے. اس سے پہلے کوئی بشر نہیں ہے. اس سے پہلے کوئی بشر نہیں ہے. اول البشر پہلا بشر کون ہے؟ حضرت آدم. اللہ اکبر. سب سے پہلے ہے یہ. تو چنانچہ جیسے ہی آدم خلق ہوئے ایک مرتبہ یہی آدم نے کسی کو دیکھا اور دیکھ کر خدا سے پوچھا کہ مجھ سے پہلے بھی کوئی بشر کو تو نے خلق کیا؟ تو خدا مند عالم کر رہا ہے لا. خدا مند عالم کر رہا ہے لا. تو طے ہو گیا یہ بشر نہیں ہے. اگر حضرت آدم یہیں پر رک جاتے تو پھر یہ طے نہیں ہوتا کہ وہ کون تھے جس کو دیکھ کر آدم نے سوال کیا. اور خدا مند عالم نے یہ کہتے ہوئے جواب دیا لا.
چنانچہ خادم نے پوچھا یہ کون ہے؟ یہ تعارف دیکھیں، خدا کا فریضہ ہے ان کا تعارف کرانا. تو چنانچہ اب خدا وند عالم تعارف کرا رہا. دیکھو دیکھو آدم دیکھو، اور پھر یہ بھی کہہ رہا ہے خدا اگر ان کو خلق کرنا نہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ اول بشر سے کہا جا رہا ہے. اگر ان کو خلق کرنا نہ ہوتا تو تم کو خلق نہ کرتا، تم کو خلق نہ کرتا. تو آدم 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 جب دیکھے وہ بشر سمجھنے لگے. تو سمجھنا اور ہے، ہونا اور ہے. جب آدم سمجھ رہے ہیں تو ابن آدم، ابن آدم بھی سمجھ رہا ہے بشر. نہ بشر نہیں ہے، یہ بشر نہیں ہے. یہ آپ کے ہمارے لیے جامع بشری پہنا کر ان کو بھیجا گیا. کون؟ تو خداوند عالم کہہ رہا ہے یہ میرے ہمارے نام فاطمہ ہے، محمد ہے، علی ہے، حسن ہے، حسین ہے. طے ہو گیا یہ پنجتن بشر نہیں ہے. آدم سے کہہ رہا ہے خدا بشر نہیں ہے. لا کہنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بشر نہیں ہے. سوال غلط سمجھایا جا رہا ہے، نہیں ہے. اور پھر یہ کہا جا رہا ہے اول بشر سے اگر ان کو خلق کرنا نہ ہوتا تو تم کو. اول بشر سے یہ ثابت ہو گیا کہ اول بشر معلول، اول بشر معلول، اور یہ پنجتن علت. جب حضرت آدم خود معلول ہے، اب اس کے بعد جس پر بھی اطلاق بشر ہے اب ان کے لیے کیا گفتگو کروں؟ ماننے ہی میں شرافت ہے کہ جب اول بشر خود معلول ہو گئے. علت محمد والے محمد ہے، علت محمد والے محمد ہے. پر اسی طرح جس پر اطلاق بشر ہوتا ہے اس کی علت ہے محمد والے محمد. اور جو بھی بشر ہیں وہ سب کے سب معلول ہی معلول ہے. درود کا تحفہ پیش کرے بابا. شاید میں سمجھتا ہوں کہ بشر سمجھ میں آ گیا کہ کس کو لا بس ہو گیا. خدا کا لا کافی ہے، یہ کسی بندے کا لا نہیں ہے. یہ آپ کا ہمارا لا الہ کہنا نہیں ہے. یہ آپ اور ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. اور کمال تو یہ ہے سوال کرنے والوں سے جب پوچھا گیا کہ یہ بتائیں کہ لا الہ، تو میں باطل خداؤں کی. ارے عالم ہوتا باطل خدا کا تصور نہیں تھا. عالم ہوتا باطل خداؤں کا کوئی تصور نہیں تھا. عالم ہو خود بتا رہا ہے کہ ایسا عالم ہے کہ کچھ نہیں ہے، واجب الوجود ہے. واجب الوجود سے ایک واجب ظاہر ہو رہا ہے، ایک واجب ظاہر ہو رہا ہے. یہ واجب الوجود سے جو واجب ظاہر ہوا وہ اپنا واجب ادا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ بول رہا ہے. درود کا تحفہ پیش کرنے والا دیکھیں اب اس وقت ہر بات نہیں کہی جائے گی. میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جبکہ کچھ نہیں تھا. یہاں پر ایک سوال کر سکتا ہوں، ابھی جواب نہیں ہے میرے پاس، پھر کبھی موقع آنے پر دیں گے جواب. اتنا ضرور کر سکتا ہوں کہ جب لا الہ الا اللہ بولے تو عالم وہ ہے نا، اس وقت کی بات ہے. کوئی نہیں تھا، محمد والے محمد تھے. اور جب جس وقت کے یہ لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے تو کیا کہے ہیکل بشری میں تھے؟ نہیں، وہ تو عالم ہوئے، بشر کا تصور نہیں ہے. عالم ہوئے، عالم جبروت، عالم ملکوت، عالم ناسوت، عالم ہا ہو ہوت. کچھ بھی نہیں معلوم. معلوم ہوتا تو ہوت میں نہ جاتے.
کون؟ یونس پیغمبر. خدا کہہ رہا ہے مانو، اقرار کر لو. اور دیکھوں، ارے بھائی بشر دکھتا ہے، بشر کو دیکھا جا سکتا ہے. میں اور واضح کر دوں، ایک حدیث ذہن میں آئی، ایک حدیث ذہن میں آئی. یاد رکھیں جس پر اطلاق شے ہو، جس پر اطلاق چیز ہو، اس کا نام ہوتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے، شے کا نام ہوتا ہے، شے کا نام ہوتا ہے. علی ولی کر رہے ہیں انا الذی لا اسم لہ. ارے میں تو وہ ہوں جو میرا نام ہی نہیں ہے. جب نام نہیں ہے تو علی بشر کیسے ہے؟ درود کا تحفہ پیش کرے بابا. دیکھیں بارہا کی سنی ہوئی بات ہے کہ قول الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. حکیم کا قول حکمت سے خالی نہیں ہوتا، حکیم کا فعل حکمت سے نہیں ہوتا. تو پتا چلا کوئی جینیس کوئی بات کہہ دے تو ماننے میں سلامتی ہے. قول حکیم ہے، جو دانا ہے اس کا قول ہے. ارے یہاں قول کے ساتھ فعل بھی کہا جا رہا ہے. علی ولی کا فعل ہے، علی ولی کا فعل. خمبر آگ سلگا، خمبر آگ سلگا، مشتری کو ڈال. خدا کہہ رہا ہے چھوڑو یہ قول. ہے حکیم کا قول اور فعل حکمت سے خالی. تو یہاں بھی کوئی حکمت ہے، وہاں بھی کوئی حکمت ہے. چھوڑو کھانے میں کوئی حکمت ہے. شاید یہ کہہ رہا ہے خداوند عالم اس لیے چھڑوا دیا نصیریوں کو تاکہ یہ بدعقیدہ مولویوں کے لیے دلیل تو رہے. یا اللہ دور کا تحفہ پیش کریں گے. وہ تو جانتے نہیں، ہم نصیری نہیں ہیں، نہیں ہے خدا کی قسم ہم نصیری نہیں ہیں. وہ یہ تک نہیں جانے کہ نصیری کی غلطی کیا ہے. نصیری کی صرف اتنی غلطی، صرف اتنی غلطی تھی، وہ اس کا مطلقاً انکار کیا. کس کا؟ اللہ کا مطلقاً. تو علی نے کہا نہیں جلاؤ جلاؤ. اس کا مطلقاً انکار کر رہا ہے، جلاؤ. اور خدا کہہ رہا ہے رہنے دو. اور غلط بات ہے یہ مطلقاً. اس کا مطلقاً نصیری علی کو اللہ مانا، مطلقاً مانا. مطلقاً وہ بھی اس وقت مانا مطلقاً جبکہ ہیکل بشری میں دکھ رہے ہیں. کاش کے نصیری رسول خدا کا ہم سفر ہو کر معراج کی بلندیوں کو چھوتا تو خدا کی قسم اتنا سمجھتا کہ کب کہنا چاہیے، کب کہنا چاہیے اور کب لا کہنا چاہیے. تو پتا چلا یہ بھی واقعہ بھول گئے معراج کا یہ بھی واقعہ بارہا تک سنا ہوا واقعہ ہے کہ جس وقت پیغمبر السلام چلے معراج میں تو جبرائیل سے کہے جبرائیل آؤ، چلو جبرائیل. تو جبرائیل نے کہا نہ کرو تو انمولت اللہ کا رکھ دو، ایک انگل آگے بڑھ جاؤ تو چل کر خواب ہو جاؤ. چل کر خواب کون کہہ رہا ہے؟ نور کہہ رہا ہے، نور کہہ رہا ہے چل کر خواب. کیونکہ جبرائیل جانتے ہیں
جبرائیل جانتے ہیں میں نور سے بنا ہوں، مگر اس کے باوجود ان کی حقیقت کو میں دیکھ نہیں سکتا۔ نبی کی طرح یا علی، نبی کی طرح یا علی پکار، ایک نعرہ محمدی حیدری حیدری کچھ بچے جبرائیل نے جواب دے چکے، لو دنو تو انملک اللہ طرح تو ایک انگل بھی آگے بڑھ جاؤں تو چل کر خاک ہو جاؤں نہیں بڑھ سکتا میں۔ اس کے بعد غور کریں دعوی نیابتیں، غور فرمائیں نائب امام، نائب امام غور فرمائیں کیا ہے اور منزلت علی کیا ہے۔ ایک نظر اس پر ڈالیں، جبرائیل کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ چاہیے مگر اتنا سنیے، آپ سے پہلے مخلوق خدا میں سے، مخلوق خدا میں سے کوئی مخلوق نہیں گئی۔ جب آپ پہنچے تو اس وقت خدا بند عالم علی کو دکھا کر پوچھا پہچانتے ہو یہ کوئی آدم نہیں ہے، یہ کوئی آدم نہیں ہے جو دیکھ کر سوال کرے کیا مجھ سے پہلے بھی کوئی بشر، یہ سب فخر آدم ہے، جانتے ہیں پہچانتے ہیں؟ ہاں پہچانتا ہوں، کتنا پہچانے وہ دیکھنے کی خاطر بھی جاتا رہا، کتنا پہچانے یہ دیکھنے کی خاطر، یہ سننے کی خاطر حجاب ڈالا، جیسے یہ حجاب آیا تعارفاتی کلمات کا آغاز پیغمبر اسلام نے ان لفظوں میں کیا، اللہ اکبر۔ یہ حقیقت علویہ، یہ حقیقت علویہ، دیکھنا ہو ہم دیکھ نہیں سکتے، مگر یاد رکھو قرآن کو دیکھنا پڑھنا دیکھنے کے مماثل ہے۔ کیا دیکھنا؟ خدا کا جلوہ، یہاں سے یہ ملا، جب تلاوت قرآن کرے خدا کا جلوہ دیکھیں اس میں تو خدا کا چھٹے امام کی حدیث ہے خدا کا جلوہ، تو یہ طے ہوا اس کا جلوہ سامت میں، نظر آتا ہے، جب سامت میں خدا کا جلوہ نظر آئے ناطق میں جلوہ نظر نہ آئے، ارے بھائی اس رسول خدا کا کلمہ تم نے کیوں پڑھا جو رسول خدا بشر کو دیکھ کر عین اللہ کہہ رہے ہیں، بشر کو دیکھ کر وجہ اللہ کہہ رہے ہیں، بشر کو دیکھ کر جنب اللہ کہہ رہے ہیں، بشر کو دیکھ کر ید اللہ کہہ رہے ہیں، بشر کو دیکھ کر قلب اللہ کہہ رہے ہیں۔ محمد عربی سے پوچھو کہ کیا دیکھا جس کی بنیاد پر وجہ اللہ کہا، عین اللہ کہا، حسن اللہ کہا، قلب اللہ کہا، ید اللہ کہا، نفس اللہ کہا، تو ان کا تحفہ پیش کرے گا۔ سنو جواب سنو میرا، اب جواب سنو، بقول پیغمبر اسلام عین اللہ وجہ اللہ جم اللہ، اگر یہ بشر ہے، اگر علی بشر ہے خدا بھی بشر ہے، یہ میرا جواب ہے، یہ میرا جواب ہے، اگر علی بشر خدا بھی بشر، کیونکہ رسول خدا علی کو دیکھ کر میرا کہنا نہیں کسی اور کا کہنا ہے، بشر ہے، پیدا ہوا ہے۔ ایک اور ایک جملہ سن لو،
پیدا ہونے والوں کا مقام اور ہے، خزائے منبر نہیں ہے، خزائے منبر نہیں ہے۔ الحمدللہ آپ حضرات واقف ہے، معصوم کے لیے یہ ملا، اس کے ماں کی سیدھی پسلی شجاعتہ، یہ بشر کے لیے نہیں ہے، محفوظ کے لیے بائیں۔ آپ کی ہماری خلقت کیسے خادم کر چکا، خادم کر چکا۔ یاد رکھو بشر کے لیے غسل ہے، بشر کے لیے غسل ہے، اور جو بیت اللہ میں ظاہر ہونے والا ہے اس کے لیے خداوند عالم کہہ رہا ہے اے ابراہیم میرے گھر کو پاک رکھو۔ پیش کرے بارہا کی دیکھی ہوئی ہے، معراج بارہا کی دیکھی ہوئی ہے، مگر آج اسی معراج میں کچھ نیا جلوہ دکھ رہا ہے، نیا جلوہ دکھ رہا ہے۔ یقیناً آپ بھی دیکھ کر میری گواہی دیں گے، میری گواہی دیں گے۔ اور مرتبہ خداوند عالم پوچھا ہے پہچانتے ہو؟ تو رسول خدا نیچے دیکھے، پہچانتا ہوں، پہچانتا ہوں، پہچانتا ہوں، عرض پر میں ہوں، عرض پر میں ہوں، عرض پر میں ہوں، عرش پر تو ہے۔ درود کا تحفہ پیش کرے بابا اب پڑھو، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، زمین پر علی ولی محمد بن کر ظاہر ہو۔ درود کا تحفہ پیش کرے بابا خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں علی ولی کو کبھی مولا نہیں مانا جاتا، ہمیشہ اللہ ہی کہنا پڑتا۔ اللہ گھبرا تو نہیں گئے، انشاءاللہ لطف آئے گا، لطف آئے گا۔ دیکھو علی کو مولا بولنا پڑا محمد عربی کے سبب، محمد عربی کے سبب کیوں تھے؟ پیغمبر اسلام نے کہا من کنتو فہذا علی، اس کے سبب مولا بول رہا ہے، جس کے سبب مولا بول رہا ہو، مگر حقیقت تو وہی ہے، حقیقت تو وہی ہے جو آپ حضرات بعد میں کبھی کبھی کہہ رہے ہیں۔ درود کا تحفہ پیش کرے بابا
وقت خداوند عالم دعوت دیا پیغمبر اسلام کو. جبرائیل جا کر میرے حبیب سے کہ میں ملنا چاہتا ہوں. کمال ہے، لامحدود کرا ہے. میں ملنا چاہتا ہوں تو پتہ چلا کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں اللہ غریب ہو کر وہ بات نہیں سناتا. وہ کوئی خاص بات ہے، اسی لیے پیغمبر کو جس وقت خداوند عالم پیغمبر اسلام کو بلایا، دعوت دیا، کتابوں میں آ چکا ہے براق رف بشر کے لیے سواری ہے، بشر کے لیے سواری ہے. خدا خود طے کر رہا ہے کون بشر ہے اور کون بشر نہیں ہے. اب اس کے بعد علی کو مطلقاً بشر سمجھنا، علی یہ حدیث اولا محمد کی نہ آتی. اگر یہ نہ آتی تو پھر علی خیر البشر بھی نہیں. درود کا واپس کرے بابا چنانچہ یہاں پر سواریاں ہیں، سواری نہیں، سواریاں ہیں. جب رسول خدا وہاں پہنچے، علی کو دیکھے، کم از کم علی سے پوچھتے علی تم کون سی سواری پہ آئے؟ اگر یہ سوال کر لیتے ہوتے تو خدا واپس روکا تھا، کیونکہ تم ابھی نہیں پہچانے، واپس چلے جاؤ. جو پہچان لیتا ہے تو اس کو حکم ولایت دیا جاتا ہے. ترنت تو واپس کرے بابا سے بلند. ان کے پاس کون سا اللہ ہے، کیسا اللہ ہے؟ مقیم معنی و مطالب میں لا الہ اللہ جانے بھائی، ہم تو نہیں جانتے. ہم اتنا جانتے ہیں کمال بشری صرف اسی میں ہے، صفات بشری کی نفی کر. کمال بشری اس میں ہے کہ صفات بشری کی نفی کر. واضح ہوئی بات؟ یعنی بشری جو بھی صفات ہے اس کی نفی کرنا یہ کمال ہے، یہ کمال ہے. اب ہم جو لا الہ کہہ رہے ہیں تو پیغمبر اسلام نے لحموں کا، دموں کا، عظموں کا کہا، لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، لحم کا، خون کا، گوشت کا، خون کا، ہڈی کا ذکر آیا تو ہم خون ہڈی رکھنے والے خدا کا کلمہ نہیں پڑھے. یہ صفات خدا کی نہیں ہے، یہ صفات خدا کی نہیں ہے. تو چنانچہ ہم اپنے میں کمال پیدا کرنے کے لیے اس صفات کی نفی کریں، اس صفات کی نفی کرے. کاہے کی؟ جتنے بھی بشری صفات ہیں ان بشری صفات کی نفی کرے. اگر سمجھ میں نہ آتی صفات تو نفی کیسے کرتے؟ تو پتا چلا صفات کے سمجھنے کے بعد نفی کرو. ہاں وہ صفات جو خدا کے ہیں اور کما حق کوئی نہیں سمجھ سکتا. کیا اگر سمجھ جائے تو تم بھی علی ولی کو اللہ کہنے کے مستحق ہو جائیں گے. یا علی، پیغمبر اسلام کا قول، یا علی لا یعرفک الا اللہ
وانا علی تجھے کوئی نہیں پہچانا، اگر پہچانا یا اللہ یا میں تو پتا چلا جو پہچانتے ہیں وہ اللہ منواتے ہیں. یا اللہ اور کیا نہیں پہچانا، اور پہچانا تو تم یا میں. آؤ تم پہچانے اور میں پہچانا، اسی لیے تمہارے اور میرے سوا کوئی اور نہیں رہے گا. معراج میں تمہارے اور میرے سوا کوئی اور نہیں رہے گا. مخلوق ایک رہے گی، خالق ایک رہے گا، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں رہے گا، کوئی اور نہیں رہے گا، کوئی اور نہیں رہے گا. اگر نہیں وہاں بھی علی بشر ہے تو یہ رسول خدا کا کلمہ نہیں پڑھنا، کیونکہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہیں ہوتا. غیر اللہ کے سامنے سجدہ ہمارے لیے باب اللہ فی الارض ہے، رسول خدا کے لیے معراج میں اللہ ہے. پورا رکنا پڑا مجھے، آپ حضرات کو دیکھ کر رکنا پڑا تو آپ رک رہے تو میں بھی رکا. اگر آپ بھی میرے ساتھ مسلسل بولتے رہیں گے، گفتگو کرتے رہیں گے تو میں بھی مسلسل گفتگو کرتا رہوں گا. ہمارے لیے باب اللہ، لفظ باب آیا، رسول اللہ کے لیے لفظ باب ہٹا. درود کا تحفہ پیش کریں بابا. نزول نہیں، چلے جانے دیجئے نہیں، مگر جب حدیث سنا دیں تب اس کے بعد ماننا پڑے گا نزول. اور اگر نہیں مانیں گے ہم سمجھیں گے کہ آپ بھی ضدی ہیں. آپ ہم کو منواتے ہم مانیں گے. میں آغاز تقریر سے ابھی تک مسلسل کہیں کسی مقام پر آیت قرآنی کی تلاوت کی تو کسی مقام پر حدیث سنائی میں نے. قرآن اور حدیث ہی کے دائرے میں ہماری زندگی ہے دو میں، اور اپنی عقل کو اگر حجت مان لے تو یہ دو کے باہر ہو جائے. اور اگر اپنی عقل کو حجت نہ مانے تو پھر ہم قرآن اور حدیث کے درمیان ہی رہے. مزید کسی اجماع کی ضرورت نہیں ہے قرآن کے ساتھ جب پہلے بیٹھا ہے تو. اجماع معصومین حجت ہے، معصومین کا اجماع حجت ہے، نہ کہ گناہگاروں کا اجماع. نہ معصومین سے مراد صرف 14 کا ذکر کر رہا ہے خاتم، ورنہ سمجھیں گے کہ بھائی ملائکہ بھی معصوم ہے. نہ معصومین میں بھی فرق ہے. یہ معصوم اور ہے، ہاں ان کی عصمت بس اتنی ہے، ہو کر نہ بولنا. لو انزلنا هذا القرآن، حاضل یہ اب جو قرآن ہے یہ اس کے تعلق سے خدا کہہ رہا ہے لو انزلنا هذا القرآن على الجبل لرأيته خاشعا متصدعا من امر اللہ. اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل ہوتا تو کیا ہوتا؟ پارا ہو جاتا. دوسری آیت پڑھو اس کے بعد ایک حدیث انشاءاللہ تعالی لطف آئے گا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. رحمان وہ ہے جس نے پہلے علم قرآن دیا، بعد میں خلق طے ہو گیا. ایک مقام پر خدا بندے عالم کر اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل کرو، پہاڑ. دوسرے مقام پر خدا کہہ رہا ہے میں نے پہلے علم قرآن دیا، بعد میں خلق کیا. اگر یہ دونوں آیتوں کو بھول جائیں، جس وقت میں حدیث سناؤں، اگر یہ بھول جائیں تو پھر لطف نہیں آئے گا.
انشاءاللہ تعالی ان دونوں آیتوں کو پیش نظر رکھ کر ایک حدیث بارہا کی سنی ہوئی حدیث میں کہہ سکتا ہوں کہ جو بچے بیٹھے ہیں یہ بچے بھی واقف ہیں اس حدیث سے، مگر میں ان دو آیتوں سے مربوط کر کر حدیث سنا رہا ہوں۔ القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن کے ساتھ علی، علی کے ساتھ قرآن۔ لطف نہیں آیا، ابھی لطف نہیں آیا۔ قرآن کے ساتھ علی، علی کے ساتھ قرآن۔ سورہ رحمان میں خدا کہا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ رحمان وہ ہے کہ جس نے پہلے علم قرآن، اور یہاں حدیث میں ہے قرآن کے ساتھ، تو یہ طے ہوا علم قرآن، علم قرآن کے ساتھ علی ہے۔ یہ کہہ کر اٹھ جائیں کہ نہیں، یہاں ظاہر ہونے کے بعد نہیں، جب سے لفظ قرآن ہے اور جب سے قرآن ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے علی، القرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ۔ کمال ہے، سامت تو نازل ہو جائے، قرآن تو نازل ہو جائے، علی نازل نہیں ہوا۔ درود کا توبہ پیش کرے بابا دے بلا چلے جواب دے مجھے قرآن سے تو گفتگو کر رہا ہوں۔ نحنو نزلنا الذکر وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر کو نازل کیا، نزلنا الذکر، نازل کیا ہے، نازل کیا ہے، نازل کیا ہے۔ نزلنا الذکر وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سوال کرنے والے پہلے یہ بتائیں مجھے کہ آپ کتنے اللہ کا عقیدہ رکھتے ہیں؟ یقیناً یہی جواب آئے گا کہ ایک اللہ کو مانتے ہیں۔ تو یہ جواب دینا مجھے، یہاں پر خداوند عالم نحنو کیوں بولا؟ کیا خداوند عالم نصیری کا ہم عقیدہ ہو گیا؟ اللہ درود کا توبہ پیش کرے بابا۔ یا پھر یہ جواب دے مجھے کہ یہ آیت نحنو نے نازل نہیں کیا، اور یہ آیت قرآنی نہیں ہے۔ یہ کہتے تب بھی کافر نہ مانے۔ این المفر، اب جائیں تو کدھر جائیں؟ دیکھو مان لو ادھر آ جاؤ، جب ادھر آ جائیں گے تو کبھی بولیں گے۔ درود کا توبہ پیش کرے بابا۔ نحنو نزلنا الذکر، ذکر تو پتا چلا جس پر اطلاق ذکر ہوتا ہے وہ نازل ہوتا ہے، وہ نازل ہوتا ہے، وہ نازل ہوتا ہے۔ اور یہ طے ہو گیا ذکر دکھتا ہے، قرآن سے میں نے دلیل دی ہے، دکھتا ہے۔ قرآن کو اس طرح پڑھو جیسے تم خدا کا جلوہ دیکھ رہے ہو۔ ذکر کا دکھنا ہے، ذکر کا جو نازل ہوتا ہے وہ دکھتا ہے، جو نازل ہوتا ہے۔ سیدو بھائی پہلے یہ تو جواب دو، سیدو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، ان ذکرہ ذکری، یہ علی کا قول نہیں ہے، کیونکہ تیسرا کلمہ آپ کے ہاں تبرک بن گیا۔ تو چلے دو کلمے تو پڑھ رہے ہیں نا، لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ محمد جس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اس کا قول ہے۔ سیدو
مجالسکم بالذکر ذکر علی ابن ابی طالب انا ذکرہ ذکری و ذکری کمال ہے بشر کا ذکر کمال ہے بشر کا ذکر ذکر خدا ہو رہا ہے دیکھیں جہاں صفات ملتے جلتے ہو مشابہت ہو جاتی ہے علی کے صفات خدا کے صفات ملتے جلتے ہیں تو مشابہ ہو جائے گا مشابہ ہو جائے گا بہتری اور سلامتی اس میں ہے بہتری اور سلامتی اس میں مشابہ میں مت بولو مشابہ مت بولو مماثلت کا لفظ استعمال کرو یعنی یہ کہو کہ وہی صفت ہے وہی صفت ہے جو خدا کی صفت ہے خطبۃ البیان پڑھنا خطبۃ البیان میں علی ولی بڑا طولانی خطبہ دیے ہیں اور پھر جوشن کبیر پڑھنا جوشن کبیر میں اسماء ربانی ملیں گے اور تمام کے تمام اسماء صفاتی ہے رحمان ہو رحیم ہو ستار ہو جبار ہو محمن یہ سب صفاتی اسم ہے اور پھر قول معصوم پڑھنا نحنو واللہی اسماء اللہ حسنہ خدا کی قسم ہم اللہ کے نام پر یہ طے کرو مولوی صاحب اللہ کے نام بشر ہیں اللہ کے نام بشر ہے یہ تو جواب دو کیونکہ نحنو واللہی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں اسماء اللہ ہم اللہ کے نام ہیں اللہ کے نام ہیں تو پھر یہ اسماء الہیہ بشر ہو سمجھانا چاہیے بشر ہے یہ تو طے ہوا قسم کے بعد اللہ کے نام یہی ہے اب چاہے وہ خطبۃ البیان ہو خطبہ استخاریہ ہو یا یہ کہ حدیث تاریخ ہو یا یہ کہ جوشن کبیر ہو جہاں بھی اسم ملے علی سمجھنا علی سمجھنا اور اس یقین کے ساتھ ماننا کہ وہی صفت ہے جو صفت وہاں میں ہے اور اگر یہ صفات کی نفی کر دے تو کافر ہو جائیں کیونکہ صفات ربانی ہے بات تو میں واضح نہیں کر سکا بات تو واضح نہیں کر سکا اگر اس میرے محترم مجمع میں کوئی ڈاکٹر یا انجینئر ہے میں اس سے کہہ دوں کہ تم ڈاکٹر ہی نہیں ہے برہم ہو جائے گا عجب نہیں کہ دوران تقریر اٹھ کر چلا جائے گا تو کیا ہوا واہ جو صفت کی میری ذات کا لازمہ بنی ہوئی ہے ایسا لازمہ بن گئی ہے محتاج اسم میں نہیں محتاج اسم بھی نہیں ہے اب مجھے ضروری نہیں ہے عباس کہنا یہ عباس میرے ذات کا نام ہے اور ڈاکٹری میری صفت ہے تو میں ڈاکٹر کہہ دو اور کافی ہے اور یاد رکھیں عباس کہنے سے زیادہ بہتر ڈاکٹر صاحب کہنا ہے اگر ڈاکٹر صاحب کہیں گے خوش ہوں گے اور خلاف اس کے میں کہہ دوں عباس ادھر آؤ ارے واہ آپ کو نام لینے کا صدیقہ آپ مجھے عباس کہہ کر بلا رہے ہیں واہ اب اس وقت میرے ذہن میں اپنے ڈاکٹر ہیں ان کو سہارا بنایا ڈاکٹر حسن عباس اسی لیے میں نے انہیں کو سہارا بنا دیا خلاف اس کے میں کہتے ہوں ڈاکٹر صاحب آگا بڑھ جائیں خیری سے بلا یہاں الحمدللہ حسن ادھر آؤ عباس ادھر آؤ شبلا یہ اخلاق ہیں آپ کے تو پتا چلا صفت سے پکارے خود خوش ہو جاتا ہے
اگر نام ہو اس میں ساتھ ہے اس کو تل بھی کر دیں کوئی بات نہیں ہے، اس کی پرواہ نہیں ہے، خوش ہو گئے لے لیں، اگر نہیں یہ تعارف کرانا پڑے بتا دیا حسن عباس تو پوچھنا پڑے گا کون ہے یہ، تو پتا چلا سوال کیے کون ہے، اور اگر میں کہہ دوں ڈاکٹر صاحب تو اب حسن عباس کہنا ضروری نہیں ہے، حسن عباس کہنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہی سبب تھا علی ولی نے کہا اے مجھے اللہ مت بولو، حسن عباس اگر یہ کہے کہ مجھے حسن عباس نہ بولو تو ان کا وہ نام ان کی ذات سے الگ نہیں ہوتا، وہ رہتا ہے تو اسی طرح اس میں اللہ ہمارا وہ ذات کے ساتھ ہے، درود کا تحفہ پیش کرے بابا، ذکر کو ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کر رہے ہیں، چنانچہ حفاظت کر رہے ہیں، کون کر رہے ہیں؟ جو نازل کیا وہ حفاظت کر رہا ہے، چنانچہ جو قرآن کے مطابق تنزیل آیا تھا، جس طرح سے جو منشاء رب تھا اس منشاء کے سبب جو قرآن آیا وہ سارا قرآن علی ولی نے جمع کیا، دیکھا امت نجس ہے، یہ لینے کے لیے آمادہ نہیں ہے، نہیں دوں گا، بتا رہا ہوں دیکھو، مگر تم لینے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ علی ولی نے وہ قرآن رکھا، یہ قرآن امام حسن کے پاس آئی، امام حسن سے امام حسین کے پاس آئی، نحنو حسین العابدین کے پاس آئی، امام محمد باقر کے پاس آئی، جعفر صادق کے پاس آئی، امام موسی کاظم، نحنو امام بتائیں کہاں ہے میرا مجمع، آگے کیا معلوم کرا، نحنو نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، قرآن کو ہم نے نازل، ہم ہی اللہ وحدت امیر کائنات ہو واجب الوجود، کیا وحدت ہے کہ کبھی لفظ انا کا استعمال کیا جاتا ہے تو کبھی لفظ نحنو کا، تو پتا چلا کہ اگر نحنو میں وحدت نہ ہوتی تو قرآن میں نحنو نہ آتا۔ چلے بہت وقت ہو گیا، آپ حضرات بھی پوچھ رہے ہیں، چلے ایسے کئی باتیں ذہن میں آ رہی ہیں، ایک اور بشر ہے علی، چلو نہیں اب آخری دلیل زحمت تمام، نہیں بول دینا تو آسان ہے، ہم خود کہہ رہے نہیں ہے، شہادت ہو گئی، ارے بھائی چلو شہادت ہو گئی، جب یہی قرآن میدان صفین میں بلند ہوا، علی نے کہا مارو تیر، تو قرآن کی بھی شہادت ہو گئی، میں اپنے گھر میں کیوں رکھے ہو، تم کا تو واپس کرے گا۔ دلیل زحمت تمام، امام سے جب دریافت کیا گیا کہ قرآن کیا ہے، خالق یا مخلوق،
امام کرے نہ وہ خالق ہے نہ مخلوق ہے. چلو نہ خالق ہے قرآن نہ خالق ہے تو پتا چلا مخلوق بھی نہیں. جب خالق نہیں تو مخلوق بھی نہیں. جیسے ہی پیغمبر اسلام نے علی کو دیکھا ہم مصر کا یا علی مسئلہ کا مثلا قل هو اللہ اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا. تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اگر مثل بشر ہے اولی بشر ہے تو سورہ توحید ہے. سورہ توحید قل هو اللہ احد تو پھر خدا بھی بشر ہے. خدا بھی بشر ہے کیونکہ خدا کے لیے بھی ہم یہ مانے ہیں تسلیم کیے ہیں هو اللہ الاحد هو اللہ الاحد اللہ الصمد اشارے میں بھی نہیں آتا. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. دیکھیں ماضی کے صیغے کو حال میں لانا یہ کمال ہے. ماضی کے صیغے کو حال میں لانا. جیسے جب کسی کا نکاح ہوتا ہے تو وکالت لی جاتی ہے یہ ہے ماضی اور عقد حال میں ہو رہا ہے. وہ ماضی میں یہ حال میں یہ کیسا نہیں ہوتا. تو ماضی کو حال میں لانا بات واضح ہو گئی. یہ مثال کو کافی جانے. اب مجھے صیغہ نکاح کس طرح پڑھا جاتا ہے سمجھانا نہیں کیونکہ کوئی میں مفتی اعظم نہیں ہوں. بس اپنی ضرورت کو پورا کرنے کی حد تک جتنے چیزیں مجھے چاہیے اس کا عارف ہوں. اس سلسلے میں اگر کوئی بات کرے تو انشاءاللہ تعالی اینی ٹائم 24 hours I am available. بات کرنے کے لیے تیار ہے. معرفت مولا کائنات کے تعلق سے اینی ٹائم. معرفت نورانیہ اینی ٹائم. ہاں اب نماز روزہ حج زکات I am sorry ٹائم نہیں ہے بعد میں آئیے کیونکہ یہ ہمارا کام نہیں ہے تبلیغ کرنا. اسی لیے بہتر یہ سوئیں گے آرام سے سوئیں گے. نماز روزہ حج زکات اس کی تبلیغ کرنا ہمارا کام نہیں ہے. تو ماضی کو حال میں لانا ہے. خدا ہے لامحدود ہے یا نہیں ہے؟ خدا سلامت رکھے. ختم کر رہا ہوں واقعتاً ختم کر رہا ہوں. تھوڑی دیر میرے ساتھ گفتگو کریں بیدار ہو جائیں. تھکاوٹیں سب ختم ہو جا رہی ہے. کیا معلومہ کر رہا ہے خادم؟ ماضی کو حال میں لانا. اور اگر ماضی کو حال میں لائے تو نہیں لائے تو بے حال بچہ پیدا ہوگا. اگر بے حال بچہ پیدا ہوگا تو آگے بڑھ کر عالم دورہ کہلوائے گا. اپنے آپ کو مستعد نہ کیونکہ یہ سب بے حال بچے ہوتے ہیں. سب بے حال ہیں. تو چنانچہ خدا ہے لامحدود. وہ جو لامحدود ہے اس کو محدود تو نہیں کر سکتے. ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے اس کی طرف اشارہ کیا جو دکھ تو رہا ہے مگر یہ کہ لامحدود ہے. لامحدود ہے. اس کو دیکھ کر کہا یہ تو مکمل سورہ توحید ہے. اب سمجھ میں آیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا. ہو گئی مجلس میں پڑھ چکا. اب چند جملے مسائل کے اور زحمت کو تمام کیا. ولم یکن لہ کفوا احد وہ ایسا ہے کہ اس کا کوئی کوئی نہیں ہے. اول بشر ہے آدم. اول بشر ہے آدم. سب سے پہلے خدا نے آدم کو خلق کیا. آدم کو خلق کیا. جیسے ہی آدم کو خلق کیا یہ دیکھا کہ آدم کو نیند لگی. ان کے بازو میں ایک مقسمہ آنکھ کھولے. اچھا کون تو پسند ہے؟ I am like yes very beautiful.
لائک نساء انسیت کے لیے تمہاری زوجہ ہے، یہ تمہاری کفو ہے. تو پتا چلا جو بشر ہوتا ہے اس کے لیے کفو ہے، جو بشر ہوتا ہے اس کے لیے کفو ہے. عجب نہیں. پھر یہ سوال آئے، سوال آنے سے پہلے جواب، سوال آنے سے پہلے جواب. اب فی الوقت کے جواب کو کافی دو، ورنہ کئی ایک جواب ہے میرے پاس، کئی جوابیں دے سکتا ہوں. اب ایک جواب سن لو. سوال کر دے فاطمہ یہ تو وہ کیسے بنی؟ کیا کریں بھائی میرے دوست مولوی، ارے ہم کیا کریں؟ وہی رسول خدا کرے ہیں. شدائد الدنیا ثلاثت، دنیا کی عظیم ترین مصیبتیں تین ہے. بنت ولو کانا واحدہ، خرد ولو کانا درہما، فرسخ ولو کانا صبر ولو کانا فرسخہ. ایک 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 فرسخ کا ہی صبر کیوں نہ ہو. بنت ولو کانا، ارے بڑی مصیبت تھی تمہارے ہمارے پیغمبر اسلام نے. اللہ نے ایک بیٹی دی، ایک بیٹی دی ہے، اور کریں کیا؟ ہمارا علی مشکل کشا ہے. رسول خدا کی مشکل کشائی کرنے کے لیے علی ولی نے کہا اس کا کوئی نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی نہیں ہو سکتا، میں آ کہہ رہا ہوں. تو رسول خدا کی مشکل کشائی بھی کر دی علی نے. اب اس کے بعد یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جس سے علی کا عقد ہوا اس کی حقیقت کیا ہے. ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے کہا بیٹی تیری چادر دے، تیری چادر تو دے تاکہ سمجھا دوں کہ علی کیا ہے، حسن کیا ہے، حسین کیا ہے، اور میں کیا ہوں. جیسے ہی چادر اڑی جبریل مجھے منہا اڑائی، یا اللہ اس چادر میں کون ہے؟ تو خدا بندے عالم کرے ہوں. فاطمہ بولوں گا علی نہیں، علی کا تحفہ پیش کرے بابا. اب یہ بتا دو نا جواب دو، مولوی صاحب اس بات کا جواب دو. موت اور حیات قبضہ قدرت میں ہے، یقیناً ہے قبضہ قدرت میں. اللہ کے ہاتھ رسول خدا کی جان، میری جان رسول خدا کی جان جب خطرے میں آئی تو اللہ کیوں علی کو بھیجا؟ ابھی خدا سے پوچھو بشر کے نفس کی تجھے کیا ضرورت، بشر کے نفس کی تجھے کیا ضرورت کہ تو نفس لے رہا ہے، رضا دے رہا ہے. جب خداوند عالم اپنی رضا دے دیا تو وہ رضا کس کی ہے؟ اللہ کی یا بشر کی؟ بشر کی رضا، اللہ کی رضا. اللہ کی رضا کو جو لے کر پھرے اس کو بشر نہیں کہتے. درود کا تحفہ پیش کرے بابا. ہم نصیری ہیں، ہم نصیری نہیں ہیں. نصیری دیوانہ ہے، پاگل ہے. نصیری ایک وہ اللہ کو لیتا جس کے سبب لا کہہ سکتے، دوسرے اس اللہ کا کلمہ پڑھتا جس کے سبب اس بات ہے. یہ دیوانہ اس کے مطلقاً نفی کر دیا، اس کی مطلقاً نفی کیا تو علی نے کہا نہیں، مطلقاً اس کی نفی نہیں ہوتی. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ نصیری نے علی کو اللہ کہہ دیا اس لیے علی ولی چلا رہے ہیں. نا ایسا نہیں ہے. اگر علی ولی کو اللہ کہنا کفر ہے تو سمجھنے سمجھانے کے لیے تب رسول خدا نے کہا اللہ سے ملا.
آپ کا ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ خدا عادل ہے. تو یقیناً نصیری اللہ سے پوچھے گا تو عادل ہے نا؟ تو عادل ہے تو میں اللہ کہہ دوں تو مستحق نار ہو جاؤں. سمجھنا چاہیے تو نہ آپ نصیری سمجھے، نہ اللہ سمجھے، نہ لا سمجھے، نہ الہ سمجھے، نہ اللہ سمجھے، نہ اللہ سمجھے. تو جب نہ لا سمجھ میں آئے نہ الہ سمجھ میں آئے تو آپ تو بشر ہی سمجھیں گے. اسی لیے آپ بشر سمجھ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں شہادت مومن کے لیے یہ ملا. من ماتا علی حب اول محمد فقد ماتا شہیدہ. چلے جو اہل بیت کی محبت کو دل میں لے کر اٹھ جائے تو وہ شہید ہے. اب خدا کہہ رہا ہے جو شہید ہے وہ مردہ نہیں ہے. خدا کہہ رہا ہے وہ میرے پاس سے. ارے بھائی مردوں کو رزق کیسے؟ تو پتا چلا آپ شہید بھی نہیں سمجھے. اگر شہید سمجھنا چاہ رہے میں کیا کروں؟ میرا مجمع تھک گیا، میں تو چاہ رہا تھا ذکر کو تمام کروں. ابھی نہ آپ شہید سمجھے، نہ شاہد سمجھے، نہ مشہود سمجھے. اگر شاہد اور شہید اور مشہود سمجھتے تو بشر نہ کہتے. قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم. ان سے کہہ دو یہ گواہی کے لیے تو کافی ہے ایک اللہ، وہ دوسرے جو ساتھ میں آ رہا ہے دوسرے علی و ساتھ میں لانا، کیونکہ علی مال حق والحق کو چھوڑ کے نہیں آ سکتے. چھوڑ کر آؤ. وہی سمجھایا جا رہا ہے. پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کبھی بھی میں علی سے جدا نہیں، علی مجھ سے جدا نہیں، علی سے خدا جدا نہیں، خدا سے علی جدا نہیں. یہ ہے معراج کا ماحصل، یہ ہے معراج کا ماحصل. تو چنانچہ جو شہید ہے وہ عند اللہ رزق پاتا ہے. خدا کہہ رہا ہے وہ مردہ نہیں ہے، زندہ ہے. یہ شہید کیسے؟ واہ 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 کمال. پھر شہید ہے السلام علیکم. زیارت کے لیے بھی جا رہے ہیں. یہ سلام کر رہے ہیں مردوں کو سلام. اب جب مر گیا تو اب کیا کی سلامتی؟ زیارتیں جہاں بھی جا رہے ہیں السلام علیکہ یا ابا لیجئے، السلام علیکہ یا علی ابن. کیا سمجھ کر سلام کر رہے ہو؟ کیا سمجھ کر سلام کر رہے ہو؟ دیکھو خیر اللہ سے نہیں مانگنا، اللہ سے مانگنا. بات بری لگے تو اللہ سے پوچھنا، مجھ سے نہیں. میرا کام ہے قول معصوم سنانا. وَأَلْهِمْنِي طَلَبُ الْحَوَائِجَ. اللہ نے مجھے الہام کیا ہے حوائج، اپنی حاجتوں طلب کروں. پھر تباہ کی بات یہ علی کی بارگاہ میں علی کی جبری پر علی کے پاس کہتے ہیں اللہ نے الہام کیا ہے تم سے مانگو. بھائی جو شہید ہو گیا وہ کیسے دے رہا ہے؟ جو مر چکا وہ کیسے دے رہا ہے؟ اور آج بھی سب جا کر دعائیں کر رہے ہیں. ارے مر گیا بشر تھا پھر کیوں منگے؟ دیکھیں اگر یہ حقیقت احمدیہ کو سمجھ جاتے ہوتے تو نائب امام کا دعویٰ نہ کرتے. اپنے جیسا بشر سمجھے کہا نائب امام ہے. نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا نائب امام نہیں ہے، کوئی ترچھا نائب امام نہیں ہے. کوئی ہاتھ کا معذور، ہاتھ کا معذور ایسا معذور ہو گیا تکبیر کے لیے ہاتھ بھی نہیں بلند کر سکتا. تکبیر کے لیے دونوں ہاتھیں بلند کرنا ہے. ایسا معذور ہو گیا اللہ اکبر کہنا ہے. ایک ہی ہاتھ ہے، دوسرا ہاتھ گیا درود کا تحفہ پیش کرنا. ہمارا امام کیسا ہوتا ہے سنو.
ہمارا امام کیسا ہوتا ہے اور تمہارا امام نائب امام کیسا ہے؟ ایک ہاتھ چلا گیا، ہاتھ نہیں اٹھا سک رہا ہے۔ اب ہمارا امام دیکھو کیسا ہے، جسد کربلا کی زمین پر ہے، سر نوکے نیزہ پر ہے، سر نوکے نیزہ پر ہے اور تلاوت قرآن۔ یہ ہے فرق۔ یہ نہیں سمجھنا یہ ان کا جسد کہیں اور ہے تو سر کہیں اور ہے، مگر دیکھو جہاں یہ ہے وہاں ان کے ساتھ ان کا وجود ہے۔ ظالم کے ظلم کے اظہار کے بتایا جا رہا ہے۔ یہ سمجھنا حسین مجبور نہیں سمجھنا، ساتھ حسین مجبور، قادر ہے حسین، قدرت رکھنے والا ہے حسین۔ ایسی قدرت، یہی کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کا سفر۔ ایک مرتبہ حسین نے دیکھا میرے سینے پر سونے والی سکینہ نظر نہیں آ رہی ہے، تو یہ ملا کہ جس نیزے پر حسین کا سر تھا وہ نیزہ زمین میں نصب ہو گیا۔ سب کوشش کریے نیزہ اٹھائے مگر نیزہ کیا کرے، دیکھے مجبور کیا کرتا ہے، اور چنانچہ کا مجبور انسان کیا کیا، عاجز کیا کیا، ہاتھ میں بیلچا لے کر سید سجاد کے پاس آیا۔ ایسے کئی واقعات ہے اسنا راہ کے، بیمار کربلا کہ پشت پر تازیہ نے برسانے لگا۔ ایک مرتبہ بیمار کربلا کرامہ کرامہ آہستہ آہستہ، کاش کے یہ کلمات آپ کے قلب کی گہرائیوں تک پہنچ جاتے تو خدا کی قسم امام کی خواہش پوری ہو جاتی۔ کیا ہے خواہش؟ دیکھو جب رونا پرسا دینا تو آواز بلند کرنا، آواز بلند کرنا، آہستہ آہستہ۔ وجہ کیا تھی؟ گلے میں توق خاندار ہے، ہاتھوں میں ہتھیلیاں ہے، پیروں میں بیڑیاں ہے۔ اللہ اکبر، بیمار کربلا قدم اٹھا نہیں سکتے تھے۔ یہی نہیں عزتدارو، یہی بیمار کربلا ہے، یہی بیمار کربلا۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب کی نگاہ ان ختموں پر پڑی، جیسے ہی نگاہ زینب ختموں پر پڑی، زینب کا رخ نجف کی طرف ہوا، نجف کی طرف رخ کر کر زینب کرے گی بابا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ جیسے ہی زینب اپنے بابا کو آواز دی، ایک مرتبہ بیمار کربلا نے کہا بوڑھی اماں کسے آواز دے رہی ہو، کسے پکار رہی ہو؟ بابا کو، اے بیٹا تیرے پیر میں چھالے آ گئے۔ بیٹا سید سجاد تیرے پیر زخمی ہے، پیر میں چھالے آ گئے میرے لال۔ جواب بیمار کربلا سنو، جیسے ہی زینب نے کہا بیٹا دیکھا نہیں جا رہا ہے کیونکہ تم اپنے قدم زمین پر بڑی مشکل سے رکھ رہے ہو۔ ایک مرتبہ بیمار کربلا نے کہا بوبھی اماں یہ برداشت ہے، یہ زخم برداشت۔ اے بوبھی اماں جب میری نگاہ آپ کے سر پر پڑتی ہے، اے بوبھی اماں میری نگاہ دیکھ کر میں تڑپ جاتا ہوں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بس ہو چکی مجلس آزادانہ نے مطلب کربلا۔ آج کی تاریخ بڑی قیامت
قیامت کی تاریخ گزری، بڑی قیامت کی تاریخ گزری ہے، کیونکہ جب مدینے سے سفر ہوا تھا، جب مدینے سے سفر ہوا تھا تو عباس کو فاطمہ نے بلایا، بلا کے کہا تھا یہ عباس میرا بیٹا تیرے حوالے ہے، اور ام المؤمنین نے کہا تھا یہ بیٹا عباس زینب کی چادر کی حفاظت کرنا، تو پتا چلا کہ معصومین کے لیے سب سے بڑی مصیبت تھی تو بیویوں کی بے رضائی۔ چنانچہ شقیق کے ہاتھ میں بیچا ہے، سید سجاد کی پشت پر برسانے لگا، ایک مرتبہ بیمار کربلا آہستہ آہستہ بچ ختم ہو گئی، میں پڑھ چکا، آپ رات پرسا دے چکے، آہستہ آہستہ آگے بڑھے، ایک مرتبہ بیمار کربلا اپنے بابا کے سر کے بعد ڈر گئے،